علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی. حضرت میرا سوال جو ہے نا وہ فقہ کے بارے میں، کہ ہمارے ہاں تو تدوین ہوئی ہے، فقہا ہیں، جس طرح ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، اور یہ بہت قدیم زمانے سے علماء نے اس کی تدوین کی ہوئی ہے. تو پھر آپ امت سے ہٹ کر ایک الگ راستہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری یہ فقہ ہے، فقہ جعفری ہے. تو کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ کو لینا چاہیے نا، ہمارے پاس تو علم موجود ہے، کتابیں موجود ہیں. ماشاءاللہ ہم ایک کلیہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک، ہم اسے مانیں گے جو تدوین ہوئی ہو، جو تدوین نہ ہو اسے نہیں مانتے. صحیح ہے، کلیہ یہ ہے، کلیہ ہے. ٹھیک. ہم قرآن کو مان سکتے ہیں، آپ قرآن کو نہیں مان سکتے. مانتے ہیں قرآن کو؟ مان سکتے نہیں، اب کلیہ آ گیا نا، کلیہ آ گیا. تدوین ہوئی ہو تو مانیں گے، تدوین نہ ہوئی ہو تو نہیں مانیں گے. اس کلیہ پہ رہیے نا پھر. تو تدوین قرآن کو تو مانتے ہیں نا، سب مان رہے ہیں. نہیں کہاں، آپ ابھی تو تدوین فقہ ہمارے ہاں بھی ہوئی بھی ہے، ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت ابو حنیفہ نے تدوین کر دی، امام جعفر صادق نے تدوین نہیں کی. جو تدوین ہوئی ہے چیز وہ مانیں گے، جو تدوین نہیں ہوئی وہ نہیں مانیں گے. ابھی کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک، ہم نے کہا کلیہ بنا لیتے ہیں، جو چیز تدوین ہوئی ہے وہ مانی جا سکتی ہے، جو تدوین نہیں ہوئی وہ نہیں مانی جا سکتی. یعنی پہلے زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اسی کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی تو تدوین ہوئی بھی ہے نا، فقہ جعفری بھی تدوین ہے نا. جی. آپ اسی وقت کی بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی مدون اگر ملے تو مانیں گے، نہ نہیں تو بعد میں ہوئی تدوین ہوئی چیز ہم نہیں مانیں گے. اس اعتراض کا اصل تو یہی ہے نا. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، اسی اصول پہ آ جاتے ہیں. ہم فقہ پہ تو بعد میں آئیں گے، حدیث پہ بھی بعد میں آئیں گے. اہل سنت مشہور کا، البتہ سب کا نہیں ہے، اہل سنت میں بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں، اور آپ کا بھی شاید یہی نظریہ ہے جو مجھے پچھلی گفتگو سے یاد ہے کہ رسول خدا نے قرآن کو خود تدوین فرمایا تھا. جی. ایک مشہور اہل سنت یہ ہے کہ قرآن تدوین نہیں ہوا تھا، رسول اللہ اسی طرح دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت ابوبکر نے پھر اس کو جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان نے ایک لغت پہ جمع کیا. یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے. جی، اگر ایسا ہے تو قرآن کو رسول خدا نے تدوین نہیں کیا، آپ قرآن نہ مانی، کیوں مانتے؟ وہ خلفاء ہیں نا، خلفاء راشدین ہیں، تو ان کا حضور نے فرمایا میرے بعد صحابہ اور میری سنت اور صحابہ کی سنت پہ چلنا. اچھا، ان کا عمل رسول کا یہ تو عمل. پھر ایک اور وہ ہو جائے گا، یہ خود حدیث غلط ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کو اگر ایک جگہ سیٹل کر لیں یا اس کو کر لیتے ہیں، اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ رسول خدا یہ فرما سکتے ہی نہیں ہے کہ میری سنت پر یا میرے صحابہ کی سنت، ہمارے صحابہ کی سنت پر. یعنی صحابہ رسول کی سنت پہ نہیں تھے. نہیں، رسول کی سنت پہ تھے. تو اگر رسول کی سنت پہ تھے تو صحابہ کی سنت نہیں ہے، پھر تابعین کی بھی سنت ہوگی، آپ کی بھی سنت ہوگی. بھئی یہ سلسلہ آگے تو نہیں چلے گا. رسول کی سنت ہے، کسی اور کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی ان کی اپنی بھی کوئی سنت تھی تو اسے سنت نہیں کہتے، اسے بدعت کہتے ہیں. یہ مسلم ہے. یہاں آ کے بھول جائیں علمی معیارات کو تو الگ مسئلہ ہے. الگ سے ہٹ کے نہیں ہے، یعنی وہ رسول کی سنت کے تابع ہی اسی میں. اگر یا رسول کی سنت ہے تو الگ سے نہیں کہا جا سکتا. اگر رسول کی سنت ہے تو الگ نہیں کہا جا سکتا. اگر رسول کی سنت سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے تو وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی. تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں. صحیح. ہم اہل بیت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی سنت ہے. اہل بیت، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں اہل بیت کی سنت رسول کی سنت ہے. اگر اہل بیت کی کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے جو رسول کی نہ ہو، اس کے مقابل میں آ رہی ہو، نہیں. صحیح. یعنی ہم یہ بات اہل بیت کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، امیر المومنین کے لیے بھی ہے کہ امیر المومنین کی سنت رسول کی سنت سے ہٹ کے ہم کہیں جی آپ نے رسول کی سنت اور علی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ اور کدھر سے آ گیا؟ نبی کی سنت میں سب ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ جب خلافت کا آیا اور شورا میں کہا گیا کہ آپ نے سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا ہے، امیر المومنین نے اس پہ کیوں اقرار نہیں کیا؟ بالکل. ٹھیک ہے نا. تو تھی کوئی اور سنت. اگر یہ جو آپ ڈیفینیشن دیتے کہ وہی سنت ہے، وہ اگر وہی ہے تو امیر مومن کہہ تو رہے تھے کہ میں سنت رسول پہ عمل کروں گا، مجھ سے بہتر کون عمل کرے گا؟ ان کا نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے کہا نہیں، یہ دوسرا والا بھی ہے. صحیح، یہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. امام علی نے، یہ تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ذہبی نے بھی اس کو لکھا ہے، امام علی نے کہا کہ نہیں، میں سنت شیخین پہ نہیں عمل کروں گا، میں تو رسول کی سنت پہ عمل کروں گا. اس کا مطلب کچھ، اس کے بہت مطلب ہے نا، لکھ تو دیا ہے، کوئی سمجھے بھی نا. صحیح. یہیں سے میں آپ کے اس حدیث پہ جاتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں رسول نے فرمایا میری یا میرے اصحاب کی، یا نہیں آتا میرے اور میرے اصحاب، اور بھی نہیں آتا ہے، صرف سنت. وہ سنت بھی ہر جہاں سے مل جائے نہیں، وہ سنت بھی جو تمہیں اطرت سے ملے، حدیث ثقلیں. ہم واپس اپنے اصل بات پہ آتے ہیں. اصل اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی فقہ تدوین نہیں ہوئی،
ہماری فقہ تدوین شدہ ہے، اور مدون چیز لینی ہوتی ہے، غیر مدون چیز نہیں لینی ہوتی۔ میں جو آپ اشکال کرتے ہیں اس کو آسان کر کے آسان زبان میں جو پیش کرتے ہیں، یہ نا ہم کہتے ہیں بالکل مان لیتے ہیں اس اصول کو، اگر مانیں گے تو ہم اسی اصول کو لے کے جب قرآن پہ آئیں گے تو آپ کہیں گے قرآن تدوین نہیں ہوا تھا لیکن مانو۔ کیسے مان لیتے ہیں؟ صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل یہ لاجک سے آپ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کیسے مان لیتے ہیں، یعنی قرآن تو فکس سے تو ایک بڑی بات ہے نا، جی قرآن وہ آسانی سے مان رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں، ادھر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ وہ ہضم ہو جاتی ہے بات۔ اچھا تدوین ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ثابت کیسے ہوئی؟ ایک راوی دو راوی آ کے کہتے تھے یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن ایسے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن متواتر ہے، متواتر ہے بالکل۔ کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن کی سند موجود ہے، تمہارے پاس قرآن کی سند نہیں ہے، یہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ جو بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو کیا، ان کو لگتا ہے کوئی اعتراض ہو گیا نا بھائی، ان کے پاس مدون ہے، ان کے پاس مدون نہیں ہے، ان کے پاس سند ہے، ان کے پاس سند نہیں ہے۔ قرآن سند سے ثابت نہیں ہوتا ہے، سند سے ثابت ہوا تو وہ حدیث ہو گئی نا، قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا یہ نقص نہیں ہے، جو اہل بیت کا موقف ہے وہ قرآن صرف وہیں سے ثابت ہو۔ تو یہ بات تو یہاں یہ بہت بڑا آپ نے ایک میرے ذہن میں بھی ایک مسئلہ تھا کہ جس کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب قرآن صحابہ سے منتقل ہوا ہے تو شیعہ پھر صحابہ سے کیسے دور ہو سکتے ہیں، یا جو اکثر طور پر ہے انہیں لازمی بات ہے صحابہ کی سند کو قبول کرنا ہوگا، ان کی عدالت کو، کیونکہ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں۔ یہی لیکن آپ نے کہا کہ نہیں سند سے نہیں ہوا ہے، تواتر سے ہوا ہے۔ تواتر سے ہوا ہے، یہی کہہ رہے ہیں، اصحاب اس تواتر میں شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک صحابی دو صحابی کی بنیاد پر قرآن ثابت کرنے پہ آ جائیں تو پھر تواتر ثابت نہیں ہوتا، تواتر بھی ثابت نہیں ہوتا، اور بہت سی اور آیات کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے، بہت سی آیات کا قرآن نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ احسنتم ماشاء اللہ، وہ پرانی بحث ہیں، ابھی ہم دقیق علمی بحثوں میں نہیں جا رہے۔ جی بالکل، لیکن جو میں چاہتا ہوں اس کو مزید آسان کریں۔ جن کو معلوم ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ مرض ان چند جملوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر سمجھ دیکھیں چیزیں پتہ ہیں۔ عام عوام کے لیے یہ باتیں بہت اتنی آسان نہیں ہیں کہ ان سب کو ہم بیٹھ کے کھولیں اور بیان کریں، اتنی آسان نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ انہیں انہی باتوں سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی ادھر سند ہے، دیکھو جی ادھر سند نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا جس کے پاس سند ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے، سمپل ہے۔ کسی کو سمجھنا ہے پھر اس کو آ کے سند کیا ہوتا ہے، تواتر کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک سنی ہونے کی حیثیت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ابو حنیفہ کی فقہ لے رہا ہوں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہوں، حسکفی، چلپی، ابن عابدین شامی، ان کے فتاویٰ میرے لیے رہنما ہے، تو یہ تو میں عمل کر رہا ہوں، میری زندگی اس پہ گزر رہی ہے، مجھے کیسے اطمینان ہوگا کہ میں اہل البیت کے جو علم ہے وہ اس پر عمل کروں اور میری نجات ہو، اور واقعی وہ ایک تدوین ہوئی ہے، اس کا ثبوت ہے، وہ اسٹیبلش ہے، وہ فقہ ہے؟ کیونکہ عام آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ ایک امام محمد الباقر کی فقہ ہے اور دوسری طرف ابو حنیفہ کی ہے، تو وہ بلا شک و شبہ اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام باقر کے پیچھے چلے۔ تو یہ آپ کیسے اطمینان دلا سکتے ہیں کسی کو؟ ٹھیک، یہ دوسری بات آ گئی نا۔ ایک بات یہ ہے کہ تدوین والی مسئلہ ابھی ہم اس میں بھی باتیں بہت تھی، نہیں وہ تقریباً فکر پہنچ گئی ہے مجھے، لیکن ہم نے یہ تنزل کر کے کہ ہمارے پاس تدوین نہیں ہوئی یہ ثابت کیا ہے، یہ تنزل ہے، یہ نہیں کہ ہماری تدوین نہیں ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت مدون نہیں ہے اور باقی فقہ مدون ہے، یہ تو ہم نے تنزل کیا نا کہ اگر یہ اصل بنا لیں تو پھر مشکل پیش آ جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں جناب تدوین شدہ ہے یا تدوین شدہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کو ایک چیز مل رہی ہے جہاں سے ملنی چاہیے، وہ اچھی پیکنگ میں نہیں ہے، اور ایک چیز دوسری جگہ سے مل رہی ہے وہ بہت اچھی پیکنگ میں ہے، اندر ہے زہر۔ اچھا، آپ کہیں جی اس کی پیکیجنگ بہت اچھی ہے اس لیے میں یہ دوا لوں گا، کوئی کہے گا یار پیکٹ کو نہیں دیکھتے، پیکیجنگ کو نہیں دیکھتے، دیکھو یہ دوا دینے والا تمہارا دوست ہے دشمن ہے، وہ ڈاکٹر نے جو پرسکرائب کیا ہے، یہ جو فارمیسسٹ بیٹھا ہوا ہے یہ وہ ڈاکٹر کا نسخہ دے رہا ہے، یہ کچھ اپنی طرف سے کچھ تمہیں ڈبہ اچھا کر کے کوئی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر طبیب ایک ہی ہے، طبیب دوار بطب، فقہ جو شفا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یہ باقی جو ہیں یہ صرف پرسکرپشن دے رہے ہیں۔ اس پرسکرپشن میں فرض کر لیے ایک کی پیکنگ بہت اچھی ہے، تدوین بہت اچھی ہے، دوسرے کی اچھی نہیں ہے، کس کی دوا لیں؟ اصل کی، جس طبیب نے جو تجویز کی۔ یہاں تک فرض، یہ بھی میں دوبارہ فرض پر آ رہا ہوں کہ تدوین نہیں ہوئی ہے، تدوین ہوئی ہے، اس تدوین کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد
ہم مقابلہ کس کا کرتے ہیں؟ کس نے تدوین کی ہے؟ فقہ کس کی تھی؟ رسول خدا کی۔ یہ کوئی نہ مثلا امام باقر علیہ السلام، نہ کوئی اور امام، نہ امام جعفر صادق، نہ کوئی اور، ان میں سے تو کسی کی نہیں ہے نا۔ فقہ کس کی ہے؟ رسول کی، رسول خدا کی ہے، شریعت رسول خدا کی ہے۔ اصل وہاں سے پیک ملنا چاہیے تھا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد کس نے کیا کس نے نہیں کیا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہاں مجھے بہت اچھی پیکیجنگ میں مل رہا ہے، بہت تدوین شدہ مل رہا ہے، اس نے تدوین کیا ہے کون؟ اس کے تدوین کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایک حدیث ہے کہ میرے دیکھیے رسول خدا کو ان سب چیزوں کا علم تھا یا نہیں تھا، کہ فرقے کیسے آگے بڑھیں گے، دین کیسے آگے بڑھے گا، اس میں کیسے رہنمائی ملے گی امت کو؟ علم تھا، بالکل علم تھا، علم تھا۔ تو کہہ دیتے بھائی یہ ساری امت بعد میں فلانی کی تم امامت مان لو۔ یہی اصل میرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے یہ کوئی امام ابو حنیفہ کے لیے کوئی موضوع روایت ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں، روایت تو نہیں ہے، اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تو کہاں سے؟ نہیں، اس زمانے میں تھے، رسول خدا دیکھ تو رہے تھے کہ بھائی میری امت نے قیامت تک اس کی فقہ پہ چلنا ہے، تو کچھ تو فرما جاتے نا۔ یہ فرمانا چاہیے تھا، نہیں فرمانا چاہیے تھا؟ نہیں، کسی کے لیے نس نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد شافعی، احمد بن حنبل یا اس طرح زمانوں میں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی کوئی اشاروں میں، کوئی کنایہ میں، کوئی کچھ تو ہوتا نا کہ میرے بعد جو ہے اتنے عرصہ اندھیرا رہے گا، 150 سال بعد تم فلاں کی پیروی اندھیرا رہے گا۔ ہاں اس اندھیرے کو بھی نہیں مانتے۔ ہے تضاد، ایسے تضادات ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے صحیح ہے، کہ کیسے سمجھائیں۔ یعنی ان کے نام نہیں ہے۔ نہیں، 150 سال تک اندھیرا رہے گا، ہمیں کہا جاتا ہے 150 یہ آپ ایک سال۔ اگلا موضوع کھول رہے ہیں حضرت۔ نہیں، ہم صرف اشارے کر رہے ہیں، کھول کچھ بھی نہیں رہے۔ صحیح۔ تو یہ اشارات ہیں کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا کہ جناب نجوم سارے ادھر ہیں، وہاں تو ٹھپ اندھیرا ہے، کوئی نجم نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو فقہ الآل جو ہے، یہیں رہ رہے ہیں، جی جی جی، یہیں ادھر تو آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے جناب علی ائمہ آنا شروع ہوئے، اور ان پر امت نے پتہ نہیں اب کتنے سال اور کتنے ہزار سال عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی تو اشارہ چاہیے رسول خدا سے، بالکل اشارہ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دین کا مسئلہ ہے۔ ہاں، صریح حکم چاہیے، صریح حکم چاہیے، صرف اشارہ نہیں، صریح حکم۔ صریح حکم چاہیے۔ جی جی، وہ صریح حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے نہیں، ان میں سے کسی کے لیے ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، ان میں سے ٹھیک ہے نہیں نا؟ ہے، چاروں ائمہ کے لیے، چاروں ائمہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے مقابل امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ صراحت موجود ہے اہل سنت کتابوں میں۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ صراحت ہے یا نہیں ہے، اشارات وہاں بھی بہت حدیث ہیں۔ ثقلین تو ہے، نہیں، حدیث ثقلین سے ہٹ کر کہ میری اولاد میں سے میرے نام کا شخص میرے علوم کو امت میں جاری کرے گا اور اس کا لقب باقر العلوم ہوگا۔ اب یہ مجھے علم نہیں ہے کہ اہل سنت مصادر میں یہ روایت اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہے، ہمارے ہاں ہے صحیح ہے۔ اور ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں تو حدیث ثقلین سے استدلال کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم حدیث ثقلین سے ہٹ کے ہم اسی دور میں آ گئے، اہل بیت مخصوص اسی دور میں آ گئے جس میں آپ ادھر امام مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی دور میں جسے ہم امام مانتے ہیں اس کے لیے نص موجود ہے، یہی نص موجود ہے کہ میرے علوم کو یہ جاری کرے گا اور یہ باقر علوم ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاس خود ہماری فقہ میں، حدیث میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ یہ بطور ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا جیسے حضرت نے کہا کہ ان کے ہاں اہل بیت کے نام لے کر نص موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے آئے گا، جسے امام باقر علیہ السلام کے لیے کہا۔ ہمارے پاس یہ روایت کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ میرے بعد نعمان بن ثابت کی پیروی کرنا، یا محمد بن ادریس الشافعی کی کرنا، یا احمد بن حنبل کی، یا مالک بن انس الاصبحی کی، کوئی ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے۔ یہ میں اعتراف کرتا ہوں اس کا برملا۔ یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ادھر نہیں ہے ادھر ہے۔ کس سلسلے سے ہے، کس سلسلے، میں کہتا ہوں روایت نہیں ہے، دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ دعویٰ نہیں ہے، ادعا نہیں ہے، کیوں کر نہیں سکتے؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ادعا ہی، دعویٰ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک تو یہ خود امام محمد باقر علیہ السلام رسول کا معجزہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام رسول کا معجزہ ہے، یعنی رسول نے پیشن گوئی کی ہے اور فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا اور علوم کے چشمے یہاں سے پھوٹیں گے، اور وہ تو پہلے فرمایا تھا نا، 100 سال پہلے فرمایا ہے، اور 100 سال بعد عیناً وہی ہوتا ہے جو رسول نے فرمایا ہے۔ ہم وہ عمل نہ کریں اور کہیں اور چلے جائیں۔ کیوں ادھر چلے جائیں؟ اس لیے کہ وہ سرکاری امام تھے، تدوین و دین کور کرنے کی چیزیں، انہیں سرپرستی حاصل تھی
بنی امیہ بنی عباس کی. جس دین کو بنی امیہ بنی عباس پروموٹ کرے اس دین کا کیا حال ہوگا. اگر اس پہ تحقیق موجود ہے, لوگوں نے بہت لکھا بھی ہے, اور ہم نے بھی ابھی اس محرم میں بھی بولا ہے کہ یہ تدوین کیسے ہوا, سیرت کیسے تدوین ہوئی, یہ فقہ اور جو احادیث کیسے تدوین ہوئی, کس نے تدوین کی, کس نیت کے ساتھ کی, اور کیا کچھ ہوا, اور اس میں یہ جو خلفاء تھے بنی امیہ کے بنی عباس کے, وہ کتنا انٹرفیئر کرتے تھے. میں نے اس میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اوزائی ایک نام ہے. اوزائی یہ امام اہل شام ان کو کہا جاتا ہے. ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہوتے تھے. بنو امیہ کے جو آپ ریاستی علماء کہتے ہیں, یہ اوزائی ان میں سے ایک تھے. اور ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ یہ خود ان کا اعتراف موجود ہے کہ ہم سے طلاق, عتاق اور یہ قسمیں لی گئی اس کے اوپر کہ علی کو منافق کہو, تو اسی لیے ہم حکومت سے وظیفے لیتے رہے. تو یہ ان کا خود اعتراف موجود ہے ذہبی کے بغیر. لیکن آج ہم اوزائی کی فقہ نہیں دیکھتے, حالانکہ ریاست نے تو بہت سپورٹ کیا ان کو اس زمانے میں. کیوں نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے بہت سے آج کل کے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت سے لوگ ریاست لانچ کرتی ہے, کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے. صحیح. لانچ انہوں نے مختلف کیے ہوئے. بنو امیہ نے مختلف لوگوں کو, یہ صرف ایک لانچ نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, آپ ایک مثال دے رہے ہیں نا, اور ایک اوزائی لانچ نہیں ہوا, اس طرح آگے نہیں چلا. تو بہت سے, اب میں آج کل کے نام نہیں لینا چاہتا, جو جوان ہیں ان کے ان میں نام آ جائیں گے سارے, ٹھیک ہے نا. لانچ کرتے ہیں, ایک چل پڑتا ہے, دو چل پڑتے ہیں, دو چار نہیں چلتے. تو وہ تو یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا اور اقتدار میں جو لوگ ہیں, جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی, اس وقت یہ سب چلتا ہے. صحیح. تو اہل البیت کی جو فقہ ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بطور تنزل کے آپ نے جواب دیا, بطور تسلیم کے کہ اگر اسٹیبلش نہیں ہے تو یعنی اس وقت کی تدوین نہیں ہوئی ہے, تو دوسروں کے لیے کوئی مطلب ان کی بھی کوئی حقیقت باقی نہیں بچی. ان کو بھی یہ جواز نہیں بنتا کہ وہ تدوین کریں. نہیں, وہ تدوین کا جانسا دیکھے کہ ہم مدون ہیں, وہ مدون نہیں ہیں, اس لیے ہم سے لے لو. جی, یہی کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. میں ابھی تک جو ہم نے ثابت کیا وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ادھر تدوین نہیں ہوئی, فقہ آل تدوین نہیں ہوئی, آپ نے تدوین کر لی ہے, پھر بھی آپ سے منجن کوئی نہیں لے گا. اگر کوئی عاقل ہے تو آپ کی تدوین شدہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے تدوین کی ہے, آپ ہیں کون؟ وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے اہل بیت سے ہی لی ہے. نہیں, وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں. اچھا, ہم کہہ رہے ہیں رسول نے کہا ہے یہ اس سے لو, وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مجھے اعتراف ہے, بلکہ ہر مسلمان کرے گا کہ رسول نے نہیں کہا. وہی ہم ابھی ادھر سے آ رہے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں رسول نے کہا ہے اس سے لو. رسول نے نہیں کہا ہے. رسول کو پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا امام ہو جائے گا, بالکل پتا تھا, ایسا تو نہیں پتا تھا. بھائی اتنی بڑی امت نے, اتنی کثیر تعداد نے اس کی اتباع کرنی ہے اور رسول کوئی اشارہ نہ کرے, اور اتباع ایک چھوٹے سے فرقے نے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے امت سے راہیں جدا کیوں کر لی, انہوں نے امام جعفر صادق کی اتباع کرنی ہے. ادھر ارشاد فرمایا کہ ادھر اتباع کرو, یہاں ہدایت ہے, یہاں حق ہے. جو امت سے جنہوں نے راہیں جدا کی ہیں آپ کی تعبیر کے مطابق, ادھر فرمان موجود ہے. وہ جو امت کی صحیح راہ ہے, مین سٹریم ہے, وہاں کوئی رہنمائی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, مین سٹریم کون سی ہے؟ رسول کی نگاہ, یہ ابو حنیفہ والی, اور یہ رسول کی نگاہ, رسول کی نگاہ میں تو امام جعفر صادق جس کا کہا ہے وہ مین سٹریم ہے, وہ امت ہے. امت سے اگر اکثریت انحراف کرے تو امت انحراف کر جائے گی, یا امت اپنی اصل جگہ پہ رہے گی, اکثریت انحراف کرے گی, اکثریت انحراف کرے گی. اکثریت سے امت کا تعلق کوئی نہیں ہے. حق پر اگر ایک آدمی ہے, وہ ایک آدمی بھی امت ہے. یہاں تک ہم اگر تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اگر میں تھوڑا سا اس کو خلاصہ کر لوں, آپ نے کہا تدوین ہوئی, ہم نے کہا تدوین ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس پہ اگر بات کرنے آ جائیں وہ اس میں بہت بات ہے, لیکن ہم وہاں کوئی بات نہیں کرتے. بہت اچھی اور بہت خوبصورت تدوین ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے امام ابو حنیفہ نے اے آئی استعمال کرتے ہوئے خود کمپوز بھی کر لیا, یہ بھی مان لیا. فرق کیا پڑے, رسول نے کہا تھا, نہیں رسول نے کہا ہے, تو خلاصہ ہو گیا, 2 + 2 = 4 والی بات ہو گئی, ختم ہو گئی بات. اب آ جائیں تدوین پہ بھی. یہاں 150 سال 100 سال جو پہنچی ہے اس پہ بات کریں. یہاں مدون پہنچی ہے, یہاں بغیر تدوین کے پہنچی ہے. صحیح, تدوین کی بات کرنی ہے نا, تو آؤ تدوین کی بات کرتے. اب وہ بہت سے لوگ شاید ابھی اس کو وہ نہ کر سکیں. ابو حنیفہ سے پہلے کوئی فقہ مدون نہیں ہے. نہیں, ابو حنیفہ تک جو فقہ پہنچی ہے, فقہ مدون کی بات نہیں کر رہے, وہ احادیث, وہ علوم ختمی مرتبت, ان تک
فقہ کی شکل میں نہیں، کسی بھی شکل میں تدویناً پہنچی ہوئی ہو، لکھی بھی پہنچے، احادیث کے مجموعے پہنچے، اصحاب احادیث کے مجموعے لکھ لکھ کر دیتے رہیں ایک دوسرے کو، اور نسل در نسل وہ تدوین ہو کے یہاں تک پہنچا ہے جس سے انہوں نے تدوین کی ہو۔ آپ تدوین کی بات کر رہے تھے نا، انہوں نے تدوین کی، انہوں نے تدوین نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں ان تک جو پہنچا ہے وہ مدون پہنچا ہے، اصل تو وہ پچھلا ہے، وہ 150 سال ہے، جو یہاں پہنچا ہے وہ مدون پہنچا ہے، جو وہاں پہنچا ہے وہاں تدوین بھی نہیں ہے، صرف تدوین نہیں ہے، سینہ پہ سینہ چل رہا تھا، نہیں، سنت، فقہ در حقیقت سنت ہے نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، فقہ در حقیقت سنت ہے، وہ یہ قرآن سے بھی سمجھنا ہے، سنت سے سمجھنا ہے، سنت، بالکل سنت ہے، سنت کی تدوین وہاں ممنوع تھی، حرام تھی، سنت کا نقل کرنا حرام تھا، سنت کا نشر کرنا ناجائز تھا، شجر ممنوعہ تھا، اس اسٹریم کی ابھی بات کر رہا ہوں جہاں بہت آپ کو عالی شان تدوین نظر آ رہی ہے، وہاں جو اصل علم ہے، جو اصل سرچشمے سے کنیکشن ہے وہ بالکل ہی مفقود ہے، نہ آپ نقل کر سکتے ہیں، نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ تدوین کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ حرام ہے۔ اب انہوں نے 150 سال بعد کر لیا تدوین، جو مرضی کر لیا، صحیح، یعنی انقطاع ہے اس میں، کاش صرف انقطاع ہوتا ہے۔ یہاں احادیث بیان کرنے پہ کوڑے لگ رہے ہیں، یہاں کتابوں کو جلایا جا رہا ہے، یہاں احادیث کی جگہ، صحیح احادیث کی جگہ جعلی احادیث کی برمار ہو رہی ہے، یہاں سیاسی مقاصد کے لیے شریعت کو، فقہ کو، قرآن کو، سنت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، یہاں علوم وحیانی، وحی کا جو علم ہے وہ مدون ہے، کون کتابت کرا رہا ہے، املا کون کر رہا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین املا فرما رہے ہیں، لکھ کون رہا ہے، امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم لکھ رہا ہے، مدون ہو رہا ہے، تدوین ہو رہی ہے۔ آپ کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں تدوین میں؟ ہم تو پہلے ہم نے کہا تنزل کیا ہوا تھا نا، ابھی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے تدوین نہیں ہے، آپ کے تدوین ہے، پھر بھی ہم جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کدھر ہے تدوین؟ تدوین تو سرچشمے سے جو تدوین آئے گی اس کو مانیں گے نا، ہے نا، وہاں جیسے ہم نے کہا تعلیم علی کو ملی ہے تو علم بھی علی سے ملے گا، باپ بھی علی ہے، تدوین بھی رسول خدا نے امیر المومنین کو کرائی ہے، خود املا فرمائی ہے، علی نے اپنے خط سے تدوین فرمائی ہے، اس میں حتیٰ عرش الخط بھی لکھ دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خراش ہی پڑ جائے تو اس کا دیا کیا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ تدوین شدہ کتاب چل رہی ہے ایک طرف، اور ایک طرف پابندیاں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد 150 سال بعد، سال بعد، 100 سال بعد، جو بھی آپ پیریڈ جس کے ساتھ بھی آپ نے مقایسہ کرنا ہے، دونوں اسٹریم چل رہی ہیں، یہ بھی 250 سال چل رہی ہے۔ یہاں کتابیں آپ کو تدوین نظر آتی ہے، تدوین نظر نہیں آتی۔ یہاں اصول 400 تدوین ہوا ہے، یعنی اہل البیت کے ہاں، اہل البیت کے ہاں تدوین ہے، اور جو دوسرے جو فقہاء ہیں ان میں تدوین نہیں ہے، یعنی ایک سلسلہ فقہاء سے پہلے، فقہاء تو پہلے بعد میں آئے نا، جو راویان حدیث ہیں، راویان حدیث ہیں، وہ پوری جو اسٹریم ہے، سلسلہ ہے جس سے اس فقہاء تک علم پہنچا، اس تک بھی تو کہیں سے پہنچا ہوگا نا، پہنچا ہوگا، بالکل، خود تو محدثین نہیں تھے یہ، ہاں، تو ادھر مدون پہنچنا چاہیے نا۔ آپ جو مدون کے اتنے تدوین کے اتنے حامی ہوئے ہیں تو تدوین مدون پہنچنا چاہیے، مدون نہیں ہے۔ آج جو مرضی تدوین کر لو، یہ صحیح ہے۔ اگر تھوڑا سا، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو بنیاد ہے جہاں سے علم آ رہا ہے وہی اسٹیبلش نہیں ہے اس زمانے میں، وہی زمین پر موجود نہیں ہے۔ ہم اگر تدوین کی بات کر رہے ہیں ہر حوالے سے، یہ ایک حوالے دے رہے ہیں نا ہم صرف، تو تدوین یہاں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے 150 سال میں کون سی تدوین کیسے کی، اس تک مدون پہنچی ہو تو اس کی تدوین میں قیمت ہے، اس تک غیر مدون پہنچا ہو تو آج میں کوئی تدوین کروں، میری تدوین کی کیا قیمت ہے؟ 150 سال بعد کی تدوین کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنا ہی گناہ ہے کہ بھئی اس نے کتنی خوبصورت تدوین کی، یہ کون ہے؟ لیکن وہ چین آف نیریشن تو دے رہا ہے نا، سند تو دے رہا ہے۔ تدوین ابھی ہم نے یہی کہا نا، ابھی ہم تدوین کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے اعتراض یہی تو کیا کہ کاش فقہ اہل بیت مدون ہوتا جیسے یہ فقہ مدون تھے تو ہم ان میں سے کسی کے پیچھے نہ چلتے۔ جی بالکل، تدوین بھی بات آئی، تو وہیں رہی ہے تھوڑی دیر پھر، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کوئی مدون نہیں پہنچا، ادھر سارا مدون پہنچا ہے، وہ بھی لا یقاس، یہ کوئی کیا قیاس ہے؟ جس کو رسول خدا نے املا کرایا ہو، علی نے لکھا ہو، اس کا ہم کسی تدوین کے ساتھ مقایسہ کریں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن، سنت، فقہ، یہ تینوں تدوین نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن بھی مدون پہنچا ہے، سنت بھی مدون ہے، علم بھی مدون ہے، ہمارے پاس نہیں۔ میں کہوں گا امت کے پاس، دیکھیں قرآن یہی قرآن ہے، آپ کے پاس بھی یہی ہے، میرے پاس بھی یہی ہے، قرآن میں فرق نہیں ہے، قرآن کے بارے میں نظریے میں فرق ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، وہی تھوڑا سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن ایک ہی قرآن، آپ تک بھی وہی قرآن پہنچا ہے، مجھ تک بھی وہی قرآن پہنچا ہے۔
میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن رسول خدا نے مدون کر کے متواتر پہنچایا، آپ تک بھی مجھ تک بھی. بالکل یہی میرا نظریہ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. بالکل. لیکن مشہور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اس طرح مدون نہیں آیا، اس میں اور لوگوں کو کریڈٹ دینا شروع کرتے ہیں. جب آپ جیسے ہی کریڈٹ دینا شروع کرتے ہیں، قرآن کا کوئی کریڈٹ رہتا ہی نہیں ہے جو کسی اور کو کریڈٹ ملے. قرآن یہی ہے. لیکن آپ کا جو نظریہ ہے اور جس کے ذریعے آپ کچھ لوگوں کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کے وجہ سے آپ قرآن کو گرا دیتے ہیں. قرآن نہیں گرے گا، کیوں؟ قرآن تو رسول خدا نے تدوین فرمائی. آپ جو مرضی کہتے رہیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں یا مشہور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو قرآن تو یہ اگر کہیں نا کہ یہ قرآن و سنت صرف ہمارے پاس آئے آپ کے پاس نہیں آئے، تو اس کا مطلب یوں لگتا ہے کہ دو قرآن، ایک ہی قرآن ہے. یہ واضح آپ اسی قرآن کو مانتے ہیں. ہاں، تو اور کس قرآن کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ. نہیں میں مانتا ہوں اس کو. ایک سوچ کی عکاسی ہے، ایک سوچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ جو ہے ابھی تک اس زمانے کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے یہاں قرآن نہیں ہے، ان کے قرآن پہ ایمان نہیں ہے، تو یہ شکوک ڈالتے ہیں. حالانکہ میں حضرت ایران میں نے دیکھا قرآن یہی ہے، عراق میں یہی ہے، شاید گھروں میں کچھ اور رکھا ہو، لیکن گھروں میں بھی میں جا کے دیکھا تو یہی قرآن ہے. آپ گھر میں ہیں نا، کل قرآن یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ. اچھا رہ گیا سنت یا فقہ. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ فقہ جس کو رسول خدا نے تدوین فرمائی ہو اور اہل بیت کے پاس ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت نے بیان کیا ہو اور ایک فرقے نے، ایک سٹریم نے، اس وقت فرقہ اس طرح واضح بھی ڈویژن نہیں تھی جتنی ابھی واضح ڈویژن ہے، اس وقت نہیں تھی. کچھ لوگوں نے لیا اور کچھ لوگوں نے سرے سے اکثر نظر انداز کر دیا. یہ نہیں ہو سکتے. میں پہنچا پا رہا ہوں اپنی باتیں، نہیں تھوڑی مزید واضح کریں اس کو. دیکھیے، ایک یہ ہے کہ آپ کے فقہ آل ہے، جی، رسول خدا نے تدوین فرما کر امیر المومنین کے حوالے کیا. اولاد علی نے اسے بیان کرنا شروع کیا اسی امت میں بیان کیا نا. بالکل. جیسے قرآن اسی امت میں آیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت سے صرف شیعوں نے لیا ہو اور غیر شیعوں نے نہ لیا ہو؟ یہ چیز جو ہمیں ابھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہی میرا اگلا سوال تھا. ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو اگر ہوتی تو سب لیتے. اب جب سب نے نہیں لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ آل ہے ہی نہیں. لیا تو ہے لوگوں نے آل سے. نہیں، یہ جو باقی فقہ ہیں، مذاہب اربعہ ہیں، جی انہوں نے تو نہیں لیا. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا؟ ان کے شاگرد نہیں رہے. شاگرد ہیں تو کافی نہیں ہیں. ان کے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے. ہاں، آپ کے بھی کوئی شاگرد ہوں گے جو بعد میں اور نکل آتے ہیں. ہمارے بھی شاگرد ہیں. اچھا، یہ آپ کا موقف ہے. ہاں، یہ تو کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے نا کہ جو رسول کا شاگرد ہو اور رسول کا ایک ہی شاگرد ہے اور اس کے بعد بھی رسول خدا نے کہا ہو کہ یہی باب مدینۃ العلم میں، پھر تو صحیح ہے بھائی. مجرد شاگرد ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ ابھی یہ بھی کہتے ہیں جی آپ اگر کہیں گے تو پھر رسول کے جو تربیت یافتہ ہیں، یہ اعتراض رسول پہ جائے گا. بالکل جائے گا کہ رسول نے ان کی تربیت میں کمی کی. کیا کیا؟ ان میں رسول 23 سال رہے ہیں، بلکہ 40 یہ سال. تو یہ خدا نے خلق کیے ہیں سب کو. خدا رب بھی ہے، تو خدا کی ربوبیت میں کوئی مسئلہ نعوذ باللہ آ جائے گا. یہ اتنے کافر ہیں، کوئی بات ہوئی کرنے کی. خدا جبر کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. جبر خدا نے نہیں کیا، رسول خدا جبر کریں گے، ان سے اختیار سلب کر لیں گے. تو یہ باتیں خیر پھر ادھر ادھر چلی جائیں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے جو ہیں، یعنی یہ ان کے شاگرد ہیں لیکن ان سے علم نہیں لیا. اس میں شک نہیں ہے نا. اگر ان سے علم لیا ہوتا تو یہ سارے فقہ جعفری ہوتے نا. تو پھر الگ الگ دیکھیں، اس سے آگے چلا تو یہ سب فقہ حنفی رہے یا ابھی فقہ مفتی ہمدرد کہلاتے ہیں. نہیں، ان کے پاس پڑھنے تو جاتے تھے نا. پڑھنے جاتے تھے، اس کا انکار نہیں کر رہا. اچھا، اس سے آپ انکار نہیں کریں؟ تاریخ سے انکار نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ہے لولا سنتان لحلق النعمان، اس سے تو کوئی بات وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے بھی لولا علی کے سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ علی سے بھی اصحاب نے بہت سیکھا ہے. اس میں کوئی انکار نہیں. کون علی کا شاگرد نہیں ہے؟ کس نے علی سے نہیں سیکھا ہے؟ بلکہ سب علی کے مقتدی ہیں، سب غلام ہیں علی کے. اس میں تو کچھ اس سے تو نہیں ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں، میں جو اصل بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں اس کو اسٹیبلش کر سکوں، فقہ آل چل رہی ہے. صحیح. فقہ آل کو ہم چلے گئے سرچشمے پہ. صحیح ہے نا. جو اصل فقہ ہے جو رسول خدا سے ملنا، وہاں سے مدون آ رہی ہے. اہل بیت کے پاس اہل بیت کے علاوہ مدون نہیں ہے. یہ یہاں تک بات کلیئر ہو. مدون چاہیے، فقہ آل لینا پڑے گا. اعتراض یہ کر سکتے ہیں، ابھی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، فی الحال میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے اوپر اعتراض کر رہا ہوں. صحیح کہ بھائی اگر آل کے پاس فقہ ہو، رسول کی لکھوائی ہوئی ہو، آل بیان کر رہی ہو. آل بھی کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. زین العابدین ہے.
علیہ السلام باخر العلوم ہے، وہ فقہ بیان کر رہے ہوں. آپ کو آج سمجھ میں آتا ہے اگر یہ فقہ بیان کریں تو ان سے لینا چاہیے. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ فقہ نہ لیں ان سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فقہ وہاں سے چلی ہے، رسول سے چلی ہے، آل سے چلی ہے، وہ دونوں طرف گئی ہے. یعنی اہل سنت سٹریم میں بھی یہ فقہ گئی ہے اور جو فقہ جعفریہ والی سٹریم ہے اس میں بھی یہ فقہ آئی ہے. اس کے بعد جب یہ مدون ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ مدون ان کے کہنے پہ ہوئی ہے جن کے نظر میں فقہ آل کے خلاف فقہ کو تدوین کرنا تھا، اس لیے اس فقہ میں یہ جو مدون خوبصورت فقہ ہے نا، اس میں سے فقہ آل کو نکال دیا گیا. یہاں فقہ آل کو تدوین کے وقت آ کر نکالا گیا، اس سے پہلے نہیں نکلی ہے. اچھا، اصحاب فقہ آل پر تھے، تابعین فقہ آل پر تھے. اس کے بعد اس تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ کہیں یہ چار فقہ ہیں، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے، جو یہ کہیں یہی کرنا ہے. اسی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ فقہ آل کو نکال کے دوسری فقہ اسٹیبلش کر کے امت کے حوالے کرنا ہے، اور ان کو آگے گھوڑے کو جس طرح لگا دیتے ہیں لگا کے کہنا ہے یہ ہے بھائی، اور یہ کون تھے، یہ اسی پہ چلتے رہو. ہاں اسی پہ چلتے رہو، یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں. یہ میں نے ابھی تھوڑا آسان کر کے اس کو پیش کیا ہے. ابھی فکر بالکل اینڈ تک پہنچ گئی ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق